معزز احباب گرامی، محمد بن حسین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سال حج کو گیا۔ میں اتفاق سے مکہ کے بازار سے گزر رہا تھا کہ ایک بوڑھا آدمی ایک لڑکی کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا۔ لڑکی کا رنگ متغیر ہو رہا تھا، بدن بہت لاغر، لیکن اس کے چہرے پر ایک نورانی چمک تھی۔ وہ بوڑھا پکار رہا تھا کہ کوئی اس لڑکی کا خریدار ہے، کوئی ہے جو اس کو پسند کرے، کوئی ہے جو 20 اشرفی سے اس کی قیمت زیادہ دے، اس شرط پر کہ میں اس کے ہر عیب سے بری ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اس شیخ کے قریب جا کر پوچھا کہ اس باندی کی قیمت کا حال تو معلوم ہو گیا، اس میں عیب کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ یہ لڑکی پاگل ہے، ہر وقت غمزدہ رہتی ہے، رات بھر نماز پڑھتی ہے، دن بھر روزہ رکھتی ہے، نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، اور ہر جگہ بالکل تنہائی پسند کرتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس کی بات سنی تو وہ لڑکی مجھے پسند آ گئی اور میں نے اس کو خرید لیا اور اپنی قیامگاہ پر لے آیا۔ میں نے اس لڑکی کو دیکھا کہ وہ زمین کی طرف سر جھکائے بیٹھی ہے، پھر اس نے سر اٹھایا اور کہنے لگی کہ میرے چھوٹے آقا، آپ کا وطن کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے۔ میں نے کہا کہ عراق ہے۔ کہنے لگی کون سا عراق، بصرہ یا کوفہ؟ میں نے کہا کہ دونوں نہیں۔ کہنے لگی تو کیا آپ بغداد کے رہنے والے ہیں؟ میں نے کہا کہ ہاں۔ کہنے لگی واہ واہ، وہ تو عابدوں کا شہر ہے، زاہدوں کا شہر ہے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ سن کر تعجب ہوا کہ یہ باندی ایک کوٹھڑی سے دوسری کوٹھڑی میں جانے والی، اس کو عابدوں اور زاہدوں کی کیا خبر؟ میں نے اس سے دل لگی کے طور پر پوچھ لیا کہ تو ان میں سے کن کن عابدوں کو جانتی ہے؟ وہ کہنے لگی کہ حضرت مالک بن دینار، حضرت بشر حافی، حضرت صالح مری، حضرت ابو حاتم سجستانی، حضرت معروف کرخی، حضرت محمد بن حسین بغدادی علیہ رحمہ کو۔ اس کے علاوہ اس نے کہا کہ حضرت رابع ادویہ رحمۃ اللہ علیہ کو، حضرت شاوانہ رحمۃ اللہ علیہ کو، اور حضرت میمونہ رحمۃ اللہ علیہ کو۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ تجھے ان سب کا حال کس طرح معلوم ہوا؟ کہنے لگی اے جوان، میں ان کو کیسے نہ جانوں؟ خدا کی قسم یہ لوگ دلوں کے طبیب ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو عاشق کو معشوق کا راستہ بتاتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے 4 اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: یہ وہ لوگ ہیں جن کے فکر اللہ کے ساتھ وابستہ ہو گئے، بس ان کے لیے کوئی فکر ہی کسی اور کا نہیں رہا۔ ان لوگوں کا مقصد صرف ان کا مولا اور ان کا سردار ہے۔ کیا ہی بہترین مقصد ہے جو صرف ایک بے نیاز ذات کے واسطے ہے۔ نہ تو دنیا ان سے الجھتی ہے اور نہ کھانوں کی عمدگی، نہ دنیا کی لذتیں، نہ اولاد، اور نہ ان سے اچھا لباس جگڑتا ہے، نہ مال کی روز افزوں زیادتی اور نہ تعداد کی کثرت۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے کہا اے لڑکی، میں محمد بن حسین ہی ہوں۔ کہنے لگی کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ تم سے میری کہیں ملاقات ہو جائے۔ تمہاری وہ دلکش آواز کیا ہوئی جس سے تم مریدین کے دلوں کو زندہ کیا کرتے تھے اور سننے والوں کی آنکھیں اس سے بھر جایا کرتی تھیں؟ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا بحال ہی موجود ہے۔ کہنے لگی اللہ کی قسم، مجھے قرآن پاک کچھ سنا دو۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو اس لڑکی نے بہت زور سے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جلدی سے اس پر پانی چھڑکا جس سے اس کو افاقہ ہوا، تو کہنے لگی کہ جس کے نام کا یہ اثر ہے، اگر میں اس کو پہچان لوں اور جنت میں اس کو دیکھ لوں گی تو کیا حال ہوگا؟ اس کے بعد کہنے لگی کہ اچھا پڑھیے، اللہ آپ پر رحم کرے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن مجید کی چند آیات پڑھی جن کا ترجمہ یہ ہے: جو لوگ برے کام کرتے ہیں کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں کے برابر کر دیں گے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے کہ ان سب کا جینا مرنا
مرنا ایک سا ہو جائے۔ جو ایسا گمان کرتے ہیں بہت بری تجویز کر رہے ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ آیت شریفہ سن کر وہ کہنے لگی کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے کبھی کسی کی نہ پرستش کی نہ کسی صنم کو بوسہ دیا۔ اللہ آپ پر رحم کرے۔ کچھ اور پڑھیے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن مجید کی مزید آیات پڑھی۔ ترجمہ: بے شک ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے جن کی کناتیں ان کو چاروں طرف سے گھیرے ہوں گی، اور اگر وہ لوگ فریاد کریں گے تو ایسے پانی سے ان کی فریاد رسی کی جائے گی جو تیل کے تل چھٹ کی طرح بدحیت ہو، اور ایسا سخت گرم منہوں کو پکارے گا کہ کیا ہی برا پانی ہوگا اور جہنم کیا ہی برا ٹھکانہ ہوگا۔ وہ لڑکی کہنے لگی تم نے اپنے دل پر نا امیدی لازم کر دی، اپنے دل کو امید اور خوف کے درمیان معطر کرو، اللہ آپ پر رحم کرے۔ اور کچھ پڑھو۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے مزید آیات پڑھی۔ ترجمہ: بہت سے چہرے اس دن با رونق ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے۔ اس پر وہ لڑکی کہنے لگی ہائے مجھے اس دن اس کی ملاقات کا کتنا اشتیاق ہوگا جس دن وہ اپنے دوستوں کے لیے تجلی فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے۔ کچھ اور پڑھیے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے مزید آیت پڑھی۔ ترجمہ: کہ ان اعلیٰ درجہ والوں کے پاس ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، یہ چیزیں لے کر ہمیشہ آتے جاتے رہیں گے، آب خورے اور آفتابے، اور ایسے گلاس جو بہتی ہوئی شراب سے بھرے ہوں گے کہ نہ اس شراب سے ان کو سر کا درد ہوگا یعنی چکر آئے گا، اور نہ ہی عقل میں فطور آئے گا، اور ایسے میوے لے کر آئیں گے جن کو یہ لوگ پسند کریں، اور پرندوں کا گوشت جو ان کو مرغوب ہو، اور ان کے لیے خوبصورت بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی جیسا کہ حفاظت سے پوشیدہ رکھا ہوا موتی۔ یہ سب کچھ بدلہ ہے ان اعمال کا جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ جنت میں نہ بک بک سنیں گے نہ کوئی اور بےہودہ بات، بس سلام ہی سلام کی آواز ہر طرف سے آئے گی۔ اور نمبر 2 کے حضرات جو داہنے والے ہیں یعنی ان کے اعمال نامے داہنے ہاتھ میں ملے ہیں، وہ داہنے والے بھی کیسے اچھے آدمی ہیں۔ وہ ان باغوں میں رہیں گے جہاں بغیر کانٹوں کی بیریاں ہوں گی، اور تہ با تہ کیلے لگے ہوئے ہوں گے، اور بہت لمبا سایہ ہوگا، اور بہتا ہوا پانی ہوگا، اور بہت کثرت سے میوے ہوں گے جو نہ ختم ہوں گے، اور نہ ان میں سے کسی قسم کی روک ٹوک ہوگی، جتنا جس کا دل چاہے کھائے، اور اونچے اونچے فرش ہوں گے، اور ان کے لیے بھی عورتیں ہوں گی جن کو ہم نے خاص طور سے بنایا، یعنی ایسا بنایا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کنواریاں ہی رہیں، یعنی صحبت کے بعد پھر کنواری بن جائیں، اور ناز و انداز کے لحاظ سے محبوبہ ہوں گی، اور جنت والوں کی ہم عمر ہوں گی، اور یہ سب چیزیں داہنے والوں کے لیے ہیں۔ اس کے بعد وہ لڑکی مجھ سے کہنے لگی میرا خیال ہے کہ تم نے بھی حوروں سے منگنی کی ہے، کچھ ان کے مہروں کے واسطے بھی خرچ کیا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ مجھے بتا دے کہ ان کا مہر کیا ہوگا، میں تو ایک فقیر آدمی ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ رات کو تہجد پڑھنا اور دن کو روزہ رکھنا اور فقراء و مساکین سے محبت رکھنا۔ اس کے بعد اس باندی نے 6 اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: اے وہ شخص جو حوروں سے ان کے پردہ میں منگنی کرتا ہے اور ان کی عالی مرتبہ کے باوجود ان کا طالب ہے، کوشش کے ساتھ کھڑا ہو جا، سستی ہرگز نہ کر، نفس سے مجاہدہ کر، اس کو صبر کا عادی بنا، رات کو تہجد پڑھا کر، دن کو روزہ رکھا کر، یہ ان کا مہر ہے۔ اگر تیری دونوں آنکھیں ان کو اس حال میں دیکھ لیں جبکہ وہ تیری طرف متوجہ ہو رہی ہوں، اور ان کے سینوں پر اناروں کی طرح سے ان کے پستان ابھر رہے ہوں، اور وہ اپنی ہم عمر لڑکیوں کے ساتھ چل رہی ہوں، اور ان کے سینوں پر چمکتے ہوئے ہار پڑے ہوئے ہوں، تو اس وقت تیری نگاہ میں یہ دنیا کی
کی جتنی زیب و زینت ہے ساری ہی سبک بن جائے۔ یہ اشعار پڑھ کر وہ لڑکی بے ہوش ہو گئی۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر سے اس کے چہرے پر پانی وغیرہ چھڑکا تو اس کو کچھ آفاقہ ہوا۔ اس نے کہا اے اللہ تو مجھے عذاب سے بچائیو، میں اپنے گناہوں کا جو بوجھ مجھ سے صادر ہوئے اقرار کرنے والی ہوں۔ تو نے کتنی کثرت سے میری خطاؤں کی لغزشیں معاف فرمائی ہیں۔ تو بڑے فضل والا ہے، بڑے احسان والا ہے۔ لوگ مجھے اچھا گمان کرتے ہیں، لیکن اگر تو میری خطائیں معاف نہ کر دے تو میں بدترین ہوں۔ میرے لیے کوئی تدبیر نہیں اس کے سوا کہ تیری بخشش کی امید ہے، اور تیرے ساتھ مجھے حسن ظن ہے کہ تو ضرور کرم کرے گا۔ یہ اشعار پڑھ کر اس باندی کو پھر غشی ہو گئی۔ فرماتے ہیں کہ میں اس کے قریب پہنچا، اسے دیکھا تو وہ مر چکی تھی۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے اس کے انتقال کا بے حد صدمہ ہوا۔ میں اٹھ کر بازار گیا اور اس کی تجہیز و تکفین کا سامان خرید کر لایا۔ جب میں بازار سے لوٹا تو وہ کفنی کفنائی خوشبو لگی ہوئی معطر ناش رکھی ہوئی تھی۔ 2 سبز کپڑوں میں اس کا کفن تھا جو جنت کا لباس تھا، اور کفن میں 2 سطریں نور سے لکھی ہوئی تھیں، جن میں سے ایک سطر کلمہ طیبہ کی تھی اور دوسری سطر کا ترجمہ یہ ہے: خبردار رہو کہ اللہ کے ولیوں کو نہ تو خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے ساتھی اس کے جنازہ کو اٹھا کر قبرستان لے گئے، جنازہ کی نماز پڑھ کر اس کو دفنا دیا اور اس کی قبر پر سورہ یاسین پڑھی۔ اس کے بعد میں اپنے حجرہ میں چلا آیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، دل اس لڑکی کے فراق سے غمگین تھا۔ واپس آ کر میں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور سو گیا۔ خواب میں دیکھا کہ وہ لڑکی جنت میں پھر رہی ہے، نہایت مہکتے ہوئے زعفران کے باغیچہ میں ہے، ریشم کی اور استبرق کے جوڑے پہنے ہوئے ہے، اس کے سر پر ایک موتیوں سے جڑا ہوا تاج ہے اور پاؤں میں سرخ یاقوت کے جوتے ہیں۔ مشک و عنبر کی خوشبو اس سے مہک رہی ہے، اس کا چہرہ شمس و قمر سے زیادہ روشن ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اے لڑکی ذرا ٹھہر تو، یہ تو بتا کہ یہ مرتبہ کس عمل کی بدولت تجھے ملا۔ وہ کہنے لگی کہ فقراء اور مساکین کی محبت سے اور استغفار کی کثرت سے اور مسلمانوں کے راستہ میں سے تکلیف دینے والی چیزوں کے ہٹا دینے سے۔ اس کے بعد اس لڑکی نے 3 اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: مبارک ہے وہ شخص جس کی آنکھیں راتوں کو جاگتی ہوں اور اپنے مالک کے عشق کی بے چینی میں رات گزارے، اور کسی دن اپنی کوتاہیوں پر نوحہ کر لیا کرے اور اپنی خطاؤں پر رو لیا کرے، اور شب کو اکیلا کھڑا ہو، اللہ کے عذاب کے خوف سے اختر شماری کرتا ہو، اور اس کے اس حال کی حق تعالی شانہ کی نگاہ حفاظت کر رہی ہو۔ اللہ اکبر، جزاک اللہم خیرن کثیرا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔